مرحبا 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 الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، گزشتہ کئی جمعہ سے تسلسل کے ساتھ فکر آخرت کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ دنیا کے موجودہ حالات ہر مسلمان کو متنبع کر رہے، جھنجھوڑ رہے، توجہ دلا رہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، اچھے حالات ہیں تب بھی دنیا گزرے گی، وقت گزرے گا دنیا کی زندگی گزرے گی، برے حالات ہیں تب بھی دنیا کی زندگی گزرے گی، ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ دنیا کو اور دنیا کی تمام چیزوں کو اور ہماری اس دنیاوی زندگی کو فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ ختم ہو جانے کے لیے اللہ نے دنیا بنایا، اور ہماری دنیا کی زندگی یہ مختصر زندگی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 60 سے 70 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی جی لیا تو جی لیا، لیکن پچھلے زمانوں کی طرح سووں سال ہزاروں سال اس امت دنیا میں نہیں جیتی، اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مر رہے، بوڑھے بھی مر رہے، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ موت کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ جب موت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے اور لوگ دیکھے دیکھے باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت آئے گا تو ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، اور ایک ایسی دنیا میں قدم رکھیں گے جس کو قرآن کریم میں آخرت کہا گیا، اور وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کی تیاری کرنا ہے۔ اس سلسلے میں خود اشارہ کیا گیا، اس کی تیاری کے لیے آدمی کو موت سے پہلے موت کے لیے تیار رہنا، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال تیار کر لینا۔ موت کیسے آتی ہے، موت کے وقت کیا تکلیف گزرتی ہے، گزشتہ عرض کیا گیا۔ اب دنیا میں آدمی یا تو موت کے بعد اپنی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یا پھر قیامت آئے گی تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ موت آئے گی تو آدمی کی اپنی زندگی ختم ہوگی، اور جب قیامت آئے گی تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت کا جو منظر ہوگا قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت کا منظر انتہائی خطرناک اور ہولناک ہوتا ہے۔ قیامت کافروں پر، نافرمانوں پر، بے ایمانوں پر، بے دینوں پر بڑا سخت دن ہوتا ہے۔ وہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کس بات سے ڈریں؟
اس بات سے ڈرو کہ قیامت کے وقت جو زلزلہ آئے گا وہ زلزلہ بہت ہی شدید ہوگا، وہ زلزلہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ تو اس زلزلے سے اللہ پاک نے ڈرایا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، زمین کے اندر بھونچال آ جائے گا، زمین، ساری دنیا کی زمین ہلنے لگے گی، زلزلہ آئے گا، لوگ دھنسیں گے، بلڈنگوں کی بلڈنگیں زمین کے اندر دھستی چلی جائے گی، زلزلہ آئے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ قیامت کے وقت یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے، روئی کے گولوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، یہ سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، یہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی آیت اسی صورت کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی تو لوگوں تم دیکھو گے، دیکھنے والے دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ حالانکہ معلوم ہے ماں میں اور بچوں میں کتنی محبت ہوتی ہے، ماں کی ممتا مشہور ہے، ماں کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، بچہ بھوک سے روتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اور جب ماں بچے کو دودھ پلاتی تو سارے جہاں سے بے خبر ہو جاتی ہو، بس فکر ہوتی کہ میرے بچے کا پیٹ بھر جائے، میرے بچے کی تکلیف دور ہو جائے، میرے بچے کی بھوک مٹ جائے۔ لیکن قیامت کی سختی اتنی خطرناک ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ پھر آگے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ قیامت کی سختی اتنی ہوگی، قیامت کی شدت اتنی زیادہ ہوگی، حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دیوانے اور مجنون ہو گئے، وہ کہیں نشے کی حالت میں ہیں، جیسے پینے والا عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، نشے کی حالت میں آدمی کو کچھ سدھرتا نہیں، حالت ویسی ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ پیے ہوئے نہیں رہیں گے، وہ شراب نہیں پیئیں گے، وہ نشہ کیے ہوئے نہیں رہیں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ وہ اللہ کے شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اتنا خطرناک اور ہولناک منظر قیامت کا، پوری دنیا مٹ جائے گی، لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، اور پتہ نہیں پھر کتنے سال، سینکڑوں، ہزاروں سال پوری دنیا کو یوں ہی اللہ پڑا رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ دوبارہ سور پھونکیے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور ایک بڑی پونگی نما ایک جو ہے چیز ہے جو اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ روایتوں میں آتا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے حضرت اسرافیل کو دیکھا۔ ابھی رجب کا مہینہ، مبارک مہینہ، اسی میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ سے ماہ رجب کی فضیلت و اہمیت اور معراج کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الغرض آپ نے دیکھا کہ بالکل اسرافیل علیہ السلام تیار ہیں، منہ میں ان کے وہ سینگ ہے جس پہ پھونک ماریں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور کان بالکل اللہ کے حکم کی طرف لگے ہوئے ہیں، ہزاروں سال سے انتظار میں ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں برتتے۔ جس کام میں لگا دیا، جو ذمہ داری دے دی گئی، جو کام ان کے سپرد کیا گیا، اس کو کرتے ہیں، فوری کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کام دیا گیا، انتظار میں ہوتے کہ ادھر حکم ہو، ادھر اس کام کو پورا کر دیں، انتظار میں ہیں۔
اللہ کی طرف سے حکم ہوتے ہی وہ سور پھونکیں گے. وہ سور کی آواز اتنی خطرناک ہوگی, ساری دنیا میں دہشت پھیل جائے گی, ساری دنیا تہس نہس اور برباد ہو جائے گی. پھر دوبارہ سور پھونکیں گے, دوبارہ سور پھونکیں گے. اس سور کے پھونکنے کے بعد زمین سے مردے نکلنا شروع ہوں گے. انسان زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے زمین سے نکلنا شروع ہوں گے. روایت میں آتا ایک ایک قبر سے 70 ہزار مردے اٹھیں گے. ایک ایک قبر سے 70 ہزار مردے اٹھیں گے. پھر حشر کا دن قائم ہوگا. ساری دنیا کی جتنی مخلوقات تھی سب کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا, جس کو یوم آخرت کہتے ہیں, جس پر ہمارا ایمان ہے, جس پر ہمارا یقین ہے. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, مرنے کے بعد اپنی قبروں سے اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے کافر ہو جاتا. جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے, جو بندہ جس حالت میں مرا تھا اسی حالت میں اٹھے گا. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مرا, ذکر کرتے ہوئے اٹھے گا. قرآن پڑھتے ہوئے مرا, قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا. کلمہ پڑھتے ہوئے مرا, کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. زبان پر گالیاں تھی تو مرتے اٹھتے وقت بھی گالیاں ہوں گی. زبان پر گانے تھے تو اٹھتے وقت بھی گانے ہوں گے. زبان پر کسی کی غیبت تھی تو اٹھتے وقت بھی غیبت ہوگی. کسی کی چغلی بیان کرتے کرتے مرا تھا, اٹھتے ہوئے قیامت کے دن حشر کے میدان میں چلیں گے تو وہ اسی انداز میں اٹھے گا غیبت کرتے ہوئے. اگر کوئی خودکشی کر کے مرا تھا, چھرا گھونپتے ہوئے مرا تھا تو اس کے ہاتھوں میں چھرا ہوگا, گھونپتے ہوئے اٹھے گا. زہر کی شیشی پی کر مرا تھا تو زہر پیتا ہوا اپنی قبر سے اٹھے گا. پھانسی لگا کے مرا تھا تو گلے میں پھانسی کا پھندا ہوگا, اسی حال میں اٹھے گا. جس حال میں مرا اس حال میں اٹھایا جائے گا. پھر سب کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا. وہ حشر کا دن بڑا لمبا ہوگا. قرآن کریم میں 50,000 سال کا دن ہوگا. وہ ایک دن ہوگا حشر کا, صرف ایک ہی دن. میدان حشر میں جب سب کو جمع کیے جائیں گے نا, سب کا فیصلہ اللہ ایک دن میں کر دیں گے, مگر وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اتنی سختی ہوگی. اللہ تعالیٰ زمین کو ساری جو حشر کے میدان میں جو زمین ہوگی وہ تانبے کی بنا دیں گے اللہ. اور سورج سوانیزے پہ ہوگا. گویا ہمارے سر سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر سورج ہوگا. آج یہ سورج لاکھوں کلومیٹر دور ہے ہمارے سے. سخت گرمی کے زمانے میں, مئی کے مہینے میں, وہ سورج کی گرمی, سورج کی تمازت, سورج کی دھوپ, اس کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے لیے بھی مئی کے مہینے میں ہم سڑک کے اوپر, روڈ کے اوپر, کھلے آسمان کے نیچے کھڑا نہیں ہو سکتے. ہم اس وقت سورج سوانحے پہ ہوگا. زمین تانبے کی, پیتل کی بن جائے گی. سورج کی روشنی زمین پر پڑے گی, وہ زمین پیتل اور تانبے کی سخت گرم ہو جائے گی. لیکن جو بندے اللہ کے نیک بندے رہیں گے, محبوب ہوں گے اللہ کے, دنیا کی زندگی ایمان اور اعمال پر گزار کر گئے ہوں گے, ان کے لیے فرمایا وہ دن جیسا ہمارے دنیا میں چند گھنٹے ہوتے نا, چند گھنٹوں کے برابر ہوں گے وہ 50,000 سال ایمان والے کے واسطے. جو مومن کامل ہوگا اس کو. اور اس گرمی کی شدت میں عالم یہ ہوگا کہ ہر آدمی نفسا نفسی کی کیفیت میں ہوگا. شدت اتنی زیادہ ہوگی دھوپ کی, پسینے نکلتے رہیں گے لوگوں کو. حدیث میں اللہ کے رسول نے منظر کشی فرمائی, فرمایا جو آدمی جتنا زیادہ گنہگار ہوگا اتنا زیادہ پسینہ نکلے گا ہیبت میں, خوف میں. پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا, پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا. کوئی ٹخنوں کے برابر پسینے میں ہوگا, کوئی پنڈلی کے برابر پسینے میں, کوئی گھٹنے کے برابر پسینے میں, کوئی کمر کے برابر پسینے میں, کوئی گردن کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی اور کا نہیں, اپنا خود کا پسینہ اتنا نکلے گا. اور کوئی تو لوگ خود اپنے پسینے میں نہائے ہوئے غوطہ لگاتے رہیں گے, جیسے کوئی آدمی تالاب میں کودتا ہے ایسے اتنا پسینہ نکلے گا, آدمی اتنی غوطہ لگاتا رہے گا.
اتنی پریشانی ہوگی، اور ہر ایک کو حساب کتاب کا ڈر ہوگا، حساب کتاب کا ڈر، ایک ہیبت طاری ہوگی، پتہ نہیں میرا کیا عالم ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا حل ہوگا، نام اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہر آدمی بے چین، اور کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ فرما رہے یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی کو دیکھ کے بچکے گا، بھائی بھائی کو دیکھ کے چھپے گا، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں ہوں گے، حالانکہ جانتا، اس کے باوجود بھی پہچاننے سے انکار کرے گا، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی آج مجھ سے کوئی نیکی مانگ لے، کوئی نیکی مانگ لے، بعض لوگوں کو ضرورت پڑے گی نیکیوں کی، کوئی ایک نیکی کی وجہ سے جنت سے محروم، کوئی ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم کے حوالے ہو جائے، نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں رہے گا، میرا کیا ہوگا نہیں معلوم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ سے اولاد بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، ماں باپ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو بھول جائیں گے، انکار کر دیں گے، میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا کون ہے۔ وہ ماں جو بچہ رات میں گھر کو نہ آئے تو تڑپتی بے چین ہوتی ہے، بیٹے کے کھانا نہیں کھانے پر خود بھوکی رہ جاتی ہے، بچہ دودھ نہیں پیا رو رہا ہے، ماں بھوکی رہتی ہے، تڑپتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، بیٹے کے پیٹ میں درد ہو رہا، باپ اپنے کاندھے پہ ڈال کر رات بھر ٹہلتا تھا۔ وہ باپ بھی اپنی اولاد کو بھول جائے گا، نہیں پوچھے گا۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے بھوکی پیاسی رہ کر قربانیاں دیتی تھی، خود نہیں کھا کے کھلاتی تھی، سردی میں خود ٹھٹرتی تھی، بچے کو گرم کپڑے میں سلاتی تھی، بچے بستر میں پیشاب کر لے، گھر میں بستر نہ ہو، خود کچے میں سو کر بچے کو سوکھ میں سلاتی تھی۔ وہ ماں جو اپنے ہاتھوں سے نوالے لقمے بنا بنا کے منہ میں ٹھوسا کرتی تھی، کبھی گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر چڑیوں کی کہانی سنا کے کبھی کھانا کھلاتی تھی، کبھی فیان کے نیچے بٹھا کر ٹھنڈی ہوا میں کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، وہ ماں بھی بھول جائے گی، نہیں پہچانی۔ وصاحبتہ وبنی، لوگ اپنے دوستوں کو بھول جائیں گے، اپنی اولاد کو بھی بھول جائیں گے، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، ساری امتیں پریشان، سارے نبی پریشان ہوں گے، سارے نبی پریشان ہوں گے، اللہ پورے جاہ و جلال کے اندر ہوں گے، اتنا جلال اللہ کو زندہ پورے کائنات بنائے جب سے، اللہ کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا ہوگا، اتنا جلال نہیں آیا ہوگا جتنا جلال کے اس دن، جتنا غصہ اس دن اللہ کو ہوگا۔ کیوں؟ بندوں کے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، اپنی اپنی زندگی پہ غور کر لے، اپنے معاشرے پہ غور کر لے، دنیا میں نیک لوگ کم، برے لوگ زیادہ، اور ہماری اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں، میں اور آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں، نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں ہمارے پاس۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہم کتنی اللہ کی فرمانبرداری میں گزار رہے ہیں، کتنی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ اندر سے دل پکار کے کہے کہ زیادہ وقت برائیوں میں گزر رہا، زیادہ وقت گناہوں میں گزر رہا، زیادہ وقت نافرمانی میں گزر رہا، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے ہمارے پاس۔ سب کے نام عمل جب اللہ کے سامنے کھلیں گے، کتنا غصہ آئے گا اللہ۔ جس طریقے سے ہم اور آپ سالانہ امتحانات کے بعد، اینول ایگزامز کے بعد میں جب بچے کی پروگریس رپورٹ سامنے آتی ہے، جب پروگریس رپورٹ کے اوپر ہماری نگاہیں پڑتی ہے، بچہ ہر سبجیکٹ میں مارکس کم لایا، فیل ہے بچہ، مارکس کم لایا، زبردستی پروموٹ کر دیا گیا، اس کو پرمیشن دے دیا گیا، کلاس آگے بڑھا دیے، لیکن بچہ اس کے قابل نہیں تھا۔ کیا کہیں گے؟ سال بھر اتنے 1000 روپے تیرے اوپر خرچ کریں، اتنی قربانی دی ہم تیرے لیے، تو رزلٹ کیا لایا، نتیجہ کیا ہے؟ ماں کو بھی غصہ، باپ کو بھی غصہ، گھر میں سب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسی ہماری پروگریس رپورٹ، جس کو نام اعمال کہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوگا۔ اللہ دیکھیں گے تو اللہ کا جلال اور غصہ بھڑک اٹھے گا، اور کوئی بندہ تاب نہیں لا سکے گا اللہ کا سامنا کرنے کی۔ اللہ کے سامنے ہر بندے کو کھڑا ہونا، حساب دینا ہوگا، اللہ ترازو قائم کریں گے جس کے اندر بندوں کے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک پلڑے میں ترازو، بالکل ترازو کی طرح ہوگا وہ،
ایک پلڑے میں رجسٹر ہوگا نیک اعمال کا، ایک دوسرے پلڑے میں رجسٹر ہوگا ہمارے برے اعمال کا۔ جو پلڑا بھاری ہوگا اسی کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ نیکی والا پلڑا بھاری ہے جنت میں بھیجائیں گے، برائی والا پلڑا بھاری ہے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، جنت اور جہنم اللہ نے تیار کر کے رکھے۔ اللہ نے جنت بنا کر بندوں کو ترغیب دی اور جہنم بنا کر ترہیب دی، ڈرایا بندوں کو۔ برے اعمال سے ڈرو، بدعمالیوں سے بچو، نافرمانیوں سے بچو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لو۔ میرے بھائیو، مہینوں لگیں گے حشر کے میدان کی تفصیل بیان کرنے میں، مہینوں لگ جائیں گے۔ میں بس اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو اللہ کا سامنا کرنا، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کبھی بیٹھ کے سوچے کہ حشر کے میدان میں اللہ کا سامنا کرنا ہوگا تو کیا صورت لے کے جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ؟ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے وقت دیا مجھے، اس کی اپنی آخرت کی فکر کریں، گناہوں سے توبہ کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے، روگردانی سے توبہ کریں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، صبح شام اللہ کا ذکر، تسبیح پڑھنا بیٹھ کے کچھ دیر، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ بعض دفعہ یہ جن اعمال کو چھوٹا سمجھتے ہیں بندے کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا، روز پڑھنا۔ روایتوں میں آتا بعض دفعہ بندے کی نیکی کم پڑ جائے گی، ایک کاغذ کا ٹکڑا لا کے ڈال دیا جائے گا، اس کے اوپر کلمہ ہوگا جو کبھی بندے نے پڑھا ہوگا، وہ پڑھنے کو بھاری کر دے گا۔ کبھی اللہ کے نبی پر درود بھیجا ہوگا، وہ درود کا کاغذ کا ٹکڑا اس میں رکھ دیا جائے گا، وہ درود کا ثواب ڈال دیا جائے گا، نام اعمال میں اس کا پلڑا جھک جائے گا، جنتی بن جائے گا بندہ۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کو اللہ بہانہ بنا کر جنت میں ڈال دیں گے بندے۔ اس لیے ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں، مسنون دعائیں یاد کریں، بچوں کو یاد دلائیں، دعاؤں کا اہتمام ہو، حلال و حرام کی فکر کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھ پیر کی حفاظت، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جن کو اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ فرض ہوگی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ رمضان آ گیا، روزے رکھیں۔ اللہ نے حج کو فرض کر دیا، مال ہے، دولت ہے، حج کر سکتے ہیں، حج کے فریضے کو ادا کر لیں۔ یہی تو کرنا ہے بندے کو، یعنی دنیا داری کرتے ہوئے یہ چند کام کرنے کے ہیں، وہ بھی اگر نہ کرے بندہ تو پھر میرے بھائیوں سب کو حشر کے میدان میں کھڑا ہو کر حساب دینا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ حساب کتاب کو آسان فرمائے، اللہ حشر کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اپنے آپ کو اللہ کا قریبی بندہ بنائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، اور دین و ایمان کے اوپر قائم رہیں گے، اور ہمارا خاتمہ دین و ایمان پر ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سربلندی ہوگی، آخرت میں بھی سربلندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔